نسأل الله مقامه كأنه چند چیز یہ حضور میرا نسأل الله مقامه مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سے پیمبر سانا آقا ہاں دیکھا مجرے خلق میں میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ ہاں دیکھا مجرے خلق میں گر پڑے سیب تے نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر علی اکبر کو جو ریتی پا تڑپتا ہاں دیکھا مجرے خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا ہاں دیکھا مجرے خلق میں بیری داخل خنے اسے بھی
کے سر کو دیکھا، جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الليل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. تكلم تعرف، فإن المرء مخبوء تحت لسانه. صلوات الله. کرام، لطفاً ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر میری والدہ ماجدہ مرحومہ و مغفورہ سعیدہ بیگم بنت امام الدین اور تمام تر مومنین اور مومنات اس میں شامل ہیں. بسم اللہ. ایک صلوات ارشاد فرما دیں محمد. میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں دامن نہج البلاغہ سے ایک قول پیش کرنے کی سعادت حاصل کی کہ جس میں مشکل کشائے دو جہاں حیدر کرار حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں: تکلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه. کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. فإن المرء مخبوء تحت لسانه، چونکہ ہر انسان کی شخصیت اس کی زبان میں پوشیدہ ہوتی ہے. یعنی ہر انسان، اس کا اصل کیا ہے، اس کا نقل کیا ہے، وہ اندر سے کیسا ہے کیسا نہیں ہے، یہ سب اس کی زبان بتاتی ہے. یوں تو اکثر و بیشتر آپ حضرات، کیونکہ یہ کورونا نام کی وبا اور ہوا جب سے چلی ہے تب سے چاہے انسان کے روزگار ہوں اور چاہے مجالس، محافل، دینی مذہبی یا دنیائی پروگرام ہوں، سب بالکل ایسے ہو گئے جیسا کہ ادھار لیا ہوا کوئی حساب ہوتا ہے. دعا یہ ہے پروردگار سے کہ جیسے اس سال عید آئی، جیسا اس سال یہ محرم آیا، جیسے اس سال تہوار آئے، یا اللہ ایسا کبھی نہ آنے کے باوجود بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ آیا نہیں. بالخصوص عزاداری
اور یہ شہر لکھنؤ مرکز اعضاء ہے، مرکز علم و ادب ہے. یعنی اب یہ کچھ کم احساس والی کیفیت ہے کہ اعضاء تو ہے ہی اسی لیے، غم حسین ہے ہی اسی لیے تاکہ ہم اس میں روئیں، گریہ کریں. لیکن ڈبل رونا ہمارے لیے یہ ہے کہ مجالس عزا خانوں میں ہوتی تھی، درگاہوں میں ہوتی تھی، بارگاہوں میں ہوتی تھی، امام باڑوں میں ہوتی تھی. یہ اپنے گھروں میں بھی لوگ کرتے تھے. تو یہ تمنا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ میرے یہاں مومنین آ جائیں، مولا کے چاہنے والے آ جائیں. اور بڑے خوش ہوا کرتے تھے مجلس کر کے لوگ کہ میرے یہاں اتنے افراد آ گئے. اب یہاں میرے غریب خانے میں، اب اس سے بڑا غریب خانہ کیا ہوگا چونکہ کرائے کا ہے. میری تو دعا یہ ہے، میں ہوں چاہے عزیز القدر مرزا عمران سلمہ ہوں یا اور ہوں، یا اللہ جس کا بھی کرائے کا ہے میرے معبود ان سب کے لیے ذاتی مکانات کے انتظام. کوئی بھی کرائے کے مکان کی زندگی بس یہ مجبوری کا ایک سودا ہے کہ انسان کر لیتا ہے، سب کا ذاتی مکان ہو. تو آپ دیکھیے کہ گنے چنے افراد، اور ظاہر ہے کہ چاہے گورنمنٹ آف انڈیا کہلوا لیجیے یا یو پی گورنمنٹ کہلوا لیجیے، ہمیں ان کے قوانین کی یعنی گورنمنٹ کے قوانین پر عمل کرنا بھی ہے اور کرنا نہیں ہے. یہ بالکل یہاں پر پریکٹیکلی صورت میں کر کے دکھلا رہے ہیں کہ یہ 1 2 3 4 5 افراد بیٹھے ہیں اور مجلس ہو 5 کی اجازت. ورنہ تو ایک تعداد ہوا کرتی تھی اور مائکے لگتے تھے. اور لیکن امید یہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ پروردگار وہ رونقیں عزا کے لیے اور وہ جو خلوص کے ساتھ بڑی تعداد کے میں مجالس ہوا کرتی تھی، یا اللہ وہ پھر سے ہونے لگے. میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں جو قول پیش کیا وہ آپ کے سامنے پیش کیا. اور ہم جہاں جہاں بھی آن لائن وہ سب تو جہاں جہاں کیا رہا بس برائے نام ہے، بہت مختصر سا ایک سسٹم ہے، مجالس سے خطاب کر رہے ہیں. وہاں بھی یہ تو میرا بیان زیادہ تر ہوتا نہج بلاغہ سے ہے، لیکن اس سال جو ہے وہ جو صبح میں 8 سے 8:30 کا ٹائم ہے، 8 بجے مجلس ہماری آن لائن جا رہی ہے ڈیلی، وہ بھی اسی قول کے ذیل میں ہے. اور یہی ہمارا موضوع زبان. مولا فرماتے ہیں نہج بلاغہ میں کہ تکلموا تعرفوا، کلام کرو تاکہ پہچانا جاؤ. فإن المرء مخبون تحت لسانه، چونکہ ہر انسان کی شخصیت جو ہے اس کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. اچھا زبان کو دیکھیے آپ، اور جتنے اعضاء و جوارے ہیں ان میں ہڈی بھی ہے. آپ کو کوئی گرہ کھولنی ہے تو اس کا سہارا لینا پڑے گا. اور جب انگوٹھے اور انگلی سے کام نہ چلے تو دانتوں سے کام چلاتا ہے آدمی، اور اس کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں. لیکن جس زبان کا ذکر کیا گیا ہے وہ بظاہر بہت کمزور ہے، گوشت کا ذرا سا ٹکڑا، مگر اتنا وزنی ہے کہ اس کا وزن ہر کسی سے سنبھالا بھی نہیں جاتا. سب اس کے وزن کو برداشت کر بھی نہیں کر پاتے ہیں. اچھا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ تو اپنا کام کر کے گزر جاتی ہے، پچھتاتا رہ جاتا ہے یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ. آپ ایک چاقو کو لے لیجیے، چاقو سے آپ خربوزہ یا آم کاٹ لیجیے، اسی چاقو کسی کے پیٹ میں اتار دیجیے. کسی چاقو کی پٹائی ہوتے دیکھی ہو، کسی چاقو کو جیل ہوتا دیکھا ہو، کسی چاقو کو کورٹ سے عدالت سے سزا ہوتی دیکھی ہو، مجھے بتا دیجیے. سزا جب ہوگی استعمال کرنے والے ہو. یہی بات موبائل کی ہے. موبائل یہ ایک اچھا آئٹم ہے، بہترین ساری چیزیں اس میں. کیمرے والوں کا کاروبار اس کو روک کر وہ اس میں آ گیا. جتنے وہ ویڈیو والے اپنے کیمرے اٹھائے پھرتے تھے، بیٹھے ہیں ہمارے پترکار بیٹھے ہیں، وہ سب جو ہے وہ سب ختم ہو گیا، سب اسی میں آ گیا. کوئی پروگرام ہوتا تھا پہلے وہ ہوا کرتے ٹیپ ریکارڈر، اس میں ریکارڈ ہوتے تھے، سب چیزوں کو سمیٹ کے موبائل میں رکھ دیا ہے. یہ بھی اچھا بھی ہے برا بھی ہے. چاقو کے طریقے سے یہ بھی ایسا ہی ہے. آپ اس کو صحیح استعمال کر لیجئے صحیح ہے، آپ اس سے غلط کام لے لیجئے تو یہ منع تو نہیں کرے گا، لیکن بھگتنا اس کو پڑے گا جو اسے استعمال کر رہا ہے. وہ چاقو والی مثال ہے. یہ اچھا بھی ہے یہ برا بھی ہے. چاقو اور موبائل دونوں ایک جیسے ہیں. وہی بات زبان کی ہے. زبان کو آپ چاہے صحیح استعمال کر لیجئے، چاہے اس کو ٹیڑھے پن میں استعمال کر لیجئے، آپ کر گزریے. یہ آپ کے اپنوں کو آپ سے دور بھی کر سکتی ہے اور غیروں کو آپ سے قریب بھی کر دیتی ہے. صلوات پر محمد والے آج نجف روڈ پر جب ہم پہلی مجلس کے بعد دوسری مجلس سے خطاب کر رہے تھے، وہ آپ نے ایک مثال دی تھی، وہ آپ بھی سن لیجیے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں بڑا ذکر ہے شہد کا اس کے لیے، اور اس کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورہ بھی ہے، سورہ نحل ہے. اور چونکہ ہے کہ شہد کی مکھی ہے اور اس کے شہد کے اندر بڑے فائدے، بہت شفا کا ذکر ہے. احادیث اور اقوال معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی آپ کو ملے گا.
तिब्ब इमाम जाफर सादिक देखिए, तिब्ब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम देखिए, आपको उसमें भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, आपको उसमें भी शहद के बड़े तस्करे मिलेंगे। बड़ा फ़ायदा है। आंखें दुख रही हैं, आप लगा लीजिए, खा लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए, आप जैसे चाहिए शहद को इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ज़रा मैं आप हज़रात से कहूँ, चलिए एक मंजर अली आरफी तो बड़े हल्के से वजूद का मालिक है, ये बैठे मेरे दाहिने हाथ पर, मुझ जैसे तकरीबन 2-2.5 इनमें से बन सकते हैं। चलिए आप कर लीजिए ये कि 2-4 शहद की मक्खियाँ जो है वो आप उठा के ले आइए हाथ में। ये कह देंगे ना सारे काम हम भी कर लेंगे, ये हम भी नहीं करेंगे। मैंने कहा भाई क्यों नहीं करेंगे? कह लेंगे शहद हमें भी पसंद है, मगर शहद की मक्खी पसंद नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं? देखिए बात सुन लीजिए, ये मेरा एक मिजाज है आसान। अभी इंशाल्लाह जब हम खमसे से खिताब करेंगे, अल्लाह करे उसकी इजाज़त मिल जाए, अभी कोर्ट में इजाज़त के लिए दाखिल किया है उन्होंने, गुजारिश पेश की है, रिक्वेस्ट लगाई है, अल्लाह करे मिल जाए। वहाँ भी नहजुल बलागाही के ज़रिए इंशाल्लाह मेरा खिताब होगा, बस बात सुन लीजिए। तो ये कहेंगे हम नहीं, शहद की मक्खी को नहीं हम पसंद करते। मैंने क्यों नहीं करते? शहद को तो करते हैं पसंद। कहने लगे साहब यूँ नहीं करेंगे, डंक मारती है। बात पहुँच गई अब तक नहीं? ये डंक मारती है, इसका मतलब ये है शहद सबको पसंद है चूँकि मीठा है, मक्खी पसंद नहीं चूँकि डंक मारती है। यही काम हम लोगों में से भी हम भी कर लेते हैं। जब किसी का काम आते हैं तो भलाई कहलाती है, जब हम ताने देने लगते हैं यही डंक का काम हो जाता है। सलावत और मोहम्मद। तो हमें चाहिए कि उस तरीके से अपनी ज़बान का इस्तेमाल करें कि जिससे दूसरों को फ़ायदा। आपने सुना होगा फारसी के छोटा सा वो है फिक्रा, उसका मैं तर्जुमा कर दूँ, ज़बाशीरी मुल्क की, यानी ज़बान में अगर मिठास है तो पूरा मुल्क हाथ। हम जब से इस लखनऊ में आए हमने कोई कमाया वमाया नहीं है, जितने साल भी हो गए हैं कोई दौलत वौलत जमा नहीं की है, किराए का मकान। और अभी भी दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के ग्राउंड में 2 टेबल रख दिए, जो बिल्कुल बेचारे वही मजदूरी करने वाले कर लेते हैं। 2 टेबल रख कर उसी को स्टॉल बनाकर, और वहाँ पे हमने ज़रा सा मुख्तसर सा टुकड़े कहिए, 2-4 पटके कहिए, या थोड़ा सा सामान कहिए, तस्वीर सेजा कही लेकर बैठ गए। क्यों बैठे हैं? क्योंकि इस कोरोना से जो है और लॉकडाउन से सबके रोज़गार जो मुतासिर हो गए, ताकि अब वो ना नमाज़ पढ़ा ना रहा है, ना वो मुस्तकिल तौर पर वो ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद को सदका मिल जाता था, वो नहीं है। तो हमने भी अपना कम से कम बैठ जाते हैं, फुर्सत होती है। क्यों? जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि लखनऊ में दौलत नहीं कमाई है, मगर अल्लाह का फजल व करम में ताल्लुकात और जो लोगों से मोहब्बतें मिली हैं, वो उसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और इंसानों का, इन मोमिनीन का भी शुक्रगुजार हूँ। ताल्लुकात हैं, तो ये ताल्लुकात जो है ऐसे नहीं बनते बना से कि कहीं से चल के आ जाते हैं, आप अकेले बैठ के दुआ कर ली ताल्लुकात बन जाए, बनेंगे नहीं। बल्कि इसके लिए आपको उस अंदाज से अपने आप को पेश करना पड़ेगा कि लोग आपके करीब आते चले जाएं, ताल्लुकात में इजाफा होता चला जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले एक वसीयत पेश कर दो। एक मरतबा जनाब अबू ज़र गफ़ारी ने बारगाह रिसालत माब में अर्ज़ की कि मुझे जो है आप कोई वसीयत फरमा। तो आप देखिए वसीयत क्या किया आपने। फरमाया अबू ज़र कहाँ? हर शहर में अपना एक मकान बना, हर शहर में अपना एक मकान बना। अरे अबू ज़र है, बुजुर्ग साहबी है, तो उन्होंने भी कुछ कोशिश की कि अपनी बात पहुंचा दे बारगाह रिसालत माब में। जवाब तो वहीं से मिलना था। कहने लगे दस्तेदार जोड़कर बारगाह रिसालत माब में कि हर शहर में मकान बना ले, कैसे हो सकता है? हर शहर में उतने बना सकते, कैसे बनाए? कहने लगे फिर एक काम करो, हर शहर में एक दोस्त बना लीजिए, हर शहर में एक दोस्त बना लीजिए। जब दोस्त बना लेंगे तो वहाँ पर आपका एक मकान हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या कह रहे भाई? बहुत यार। और चूँकि मजलिस गरीब खाने में है, मकान में है, तो 2 मिसरे मुझे याद आ गए, वो यार सुन लीजिए। जब सफ़े माता में शब्बीर बिछा लेता, अल्लाह करे जब अपने अपने घरों में मजलिसें करें। और मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ परवरदिगार, बिल्कुल जिस तरह गुजरे हुए सालों में लोग मजालिस बर्पा करते थे, या अल्लाह ऐसे हालात पैदा हो जाएं उससे भी ज़्यादा खुले अंदाज में और पुरजोश अंदाज में सब जिक्र आले मोहम्मद और आले मोहम्मद अपने घरों में और रज़ाखानों में कर सकें। कि जब सफ़े माता में शब्बीर बिछा लेता हूँ, जब सफ़े माता में शब्बीर बिछा लेता हूँ, अपने आंगन में भी जन्नत का मज़ा आता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। तो ज़ाहिर है कि ये जिक्र इस साल उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से और जिस अंदाज से हुआ करता था, मगर कर रहे हैं। क्योंकि जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद ये हमारी और आपकी कोई ताकत नहीं है कि हम कर लें, हमारी कोई हैसियत नहीं किसी की भी, कोई हम में से कोई समझे कि हम कर ले। इसके लिए भी एक बात कहता चलूँ मैं,
کہ اگر کسی کا کوئی پیسہ مسجد میں لگ جائے، عزا خانے میں لگ جائے، کسی دینی ادارے میں لگ جائے، کسی مدرسے میں لگ جائے، دینی کام پہ خرچ ہو جائے، یہ اس کا کمال نہیں ہے، اس کا کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ یا اگر کسی کا کوئی پیسہ میلی سے ذکر آل محمد پر خرچ ہو جائے تو یہ میرا آپ کا کسی کا کوئی کمال ومال نہیں ہے، یہ بے وقوف یہ ہوگی اسے کمال سمجھے، بلکہ شکر ادا کرے۔ کیوں؟ اللہ جن ہاتھوں سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے، جن ہاتھوں سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ اگر انہیں یہ پسند ہے کہ یہ کام آپ کے ہاتھوں سے تو لے لیں گے، میرے ہاتھوں سے تو لے لیں گے، جس چاہے لے لیں گے۔ آپ دیکھیے کتنے عزا خانے بنے ہیں، کیسے کیسے لوگ بنا کر چلے گئے۔ یہ لکھنؤ جو عزا خانے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے آج ایک عظیم نعمت ہے۔ لکھنؤ کا چاہے بڑا امام باڑہ ہو، چھوٹا امام باڑہ ہو، دیگر عزا خانے ہو، یہ سب یہ درگاہ مولا عباس کی اور جو ہے سب یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ جو بزرگ، جو افراد، جو نواب یہ بنا کر چلے گئے اور آج ہم ان میں ذکر محمد اور آل محمد کر رہے ہیں، یہ کرم ہے اللہ کا، ان سے اللہ نے یہ کام لے لیا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم کس طریقے سے یہ سارے کام کریں، ہم نہیں کر سکتے۔ بس پروردگار عالم کی یہ مہربانی ہے کہ وہ ہم سے کوئی بھی اس طرح کا کام لے لیتا، لے لیا اس نے کہا۔ تو اگر ہم کچھ کر لیتے ہیں، کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں، میں نے اس لیے بھی کہا، ابھی آپ دیکھیے جب سے لاک ڈاؤن لگا، یہ میسیج دینا چاہتا ہوں سب کو، جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے ہر انسان جو ہے پہلے سے غربت کی طرف آ گیا۔ ایسے میں چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی ادارہ ہو، چاہے کوئی تنظیم ہو، کوئی ہو، جتنے گروپ، جتنے لوگوں نے مل کر، جتنے مومنین نے مل کر، جتنے اداروں نے مل کر جو کبھی اچھا کام کیا ہے، اللہ ان کو اس کی جزا دے۔ جو سب کا تو مجھے نہیں پتا ہے، مگر ہاں اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ ایک تو ٹی ایم ٹی قلب صادق صاحب قبلہ اللہ انہیں طول عمر عطا فرمائے، قوم کے لیے سرمایہ ہے، قوم شیعہ کے لیے انہوں نے بڑا سلسلے میں کام کیا اور بڑا لوگوں کا خیال کیا، اور خود ادارے تنظیم المکاتب اللہ اس کے سربراہ مولانا قبلہ حجت الاسلام سید صفی حیدر صاحب کو طول عمر عطا فرمائے کہ انہوں نے جب سے لے کر اور اب تک بھی اس سلسلے کا، یہ میں اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کسی کا کہیں سے کہیں تک کوئی بس چلے تو وہ اپنے طور پر جتنا بھی کر سکتا ہے وہ لوگوں کی مدد کرے، کیونکہ اس میں ہر انسان جو ہے وہ روزگار کے لحاظ سے نیچے آ گیا ہے۔ بس ایک دو باتیں اور بات جا رہا ہوں کہہ کر، تو میں نے اس لیے کہا، اور زیادہ تر جو اس وقت مجالس میں رونا اس کورونا کی وجہ سے جو حالات ہیں ان کا رویا جا رہا کہ اس نے جو ہے سب کو نیچے لا کے رکھ دیا ہے۔ زبان سے میں نے بات شروع کی، بس ایک دو قول زبان پر بات تمام۔ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، دوسرا قول سن لیجیے، مولا فرماتے ہیں کہ اللسان سبع ان خل عقرا، مولا کہتے ہیں زبان ایک درندہ ہے، زبان ایک درندہ ہے۔ دیکھیے ایک تو ہوتے ہیں پرندے، یہ چڑی ہے، یہ کبوتر، ایک ہوتے ہیں چرند، یہ بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، یہ سب جو ہے یہ چرند ہے۔ لیکن معلوم ہے درندے میں کون ہے؟ درندے میں شیر، چیتا، بھیڑیا، لومڑی، یہ سب آتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں اللسان سبع ان خل عقرا، زبان جو ایک درندہ ہے۔ کس سے مثال دی؟ کیا تشبیہ کس سے دی ہے؟ ان خل عقرا، اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے پتہ نہیں کتنوں کو پھاڑ کھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے جتنا زبان کے اوپر پابندی رب نے لگا کر بھیجی ہے، مضبوط 32 تالے دانتوں کی شکل میں اگر دیے ہیں تو اسی زبان کو دیے ہیں، مگر اس کے باوجود جب پھسل جاتی ہے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے کام کر جاتی ہے، انسان کے قبضے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ صلوات پر محمد علیہ محمد۔ اس کا جو ہے اس کا بڑا، اس کے لیے بڑا خیالات رکھنے ہوتے ہیں، بڑا اس کو احتیاط سے استعمال کرنا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ، اسی لیے کہا کہ اس کو جو ہے تھوڑا سا سوچ سمجھ کے انسان جو ہے وہ استعمال کرے۔ بس بات آخری منازل کی طرف رہا ہوں، اور یہ کہہ کر کہ نہج البلاغہ کو اپنی زندگی میں داخل کیجیے جتنا آپ کے امکان میں۔ جس طریقے سے قرآن مجید میں ہر خوش کو تر موجود ہے، کوئی خوش کو تر ایسا نہیں ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوش کو تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ اسی طریقے سے آپ نہج البلاغہ میں دیکھیں، نہج البلاغہ 3 حصوں میں، نہج البلاغہ 3 حصوں میں، ایک خطبات، دوسرے مکتوبات، اور تیسرے کلمات قصار۔ کلمات خطبات یعنی جو میرے مولا نے لیٹر سے لکھے، مکتوبات خطبات یعنی جو میرے مولا نے اسپیچ دی، مکتوبات جو لیٹر سے لکھے، اور کلمات قصار یعنی کلمات حکمت بھی کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اقوال قرآن کی آیات کی صورت میں، قرآن مجید کی آیات کی شکل میں موجود ہیں۔ کوئی موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس کو نہج البلاغہ میں جگہ نہ ملی ہو، جو نہج البلاغہ کے اندر موجود نہ ہو، لیکن ہم پڑھیں، ہم اسے دیکھیں، ہم اسے اپنائیں۔ اگر ہم پڑھیں گے
تو یہ ناممکن ہے کہ ہم نہج البلاغہ کو اپنی زندگی میں داخل کریں. آپ اردو کہیے، ہندی کہیے، عربی کہیے، فارسی کہیے، گجراتی کہیے، نہ جانے کتنی زبانیں ایسی ہیں کہ جن میں نہج البلاغہ موجود ہے. تو ہمیں چاہیے نہج البلاغہ سے فائدہ اٹھائیں اور نہج البلاغہ کو پڑھیں. اور جب آپ نہج البلاغہ کو پڑھیں گے تو مجھے یہ امید ہے کہ آپ کے اندر سے ایک آواز نکلے گی جو بے ساختہ یہ کہتی ہوئی آگے بڑھے گی کہ اگر خدا کے کلام کے بعد کوئی کلام ایسا ہے کہ جسے انسان پڑھے اور اس کی زندگی میں ایک نئی چیزیں نہ آ جائیں تو پھر بات ہی کیا ہے. بھائی اتنا کیا ہے کہ اس کا تعارف کرا دوں ذرا سا ایک فقرہ کہ آپ قرآن مجید کے ابتدا میں دیکھیے، آپ کو لکھا ملے گا ٹائٹل کے اوپر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اس طریقے نہج البلاغہ کا ٹائٹل پہ بھی لکھا ہے. معلوم ہے کیا لکھا ہے نہج البلاغہ کے ٹائٹل پر؟ تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق. خالق کے کلام سے کمتر ہے، باقی تمام تر مخلوقات کے کلام سے بالا تر ہے. یہ ہے نہج البلاغہ کو اپنی زندگی میں داخل کریں. نہج البلاغہ سے ہم جتنا ممکن ہو اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہم فیض اٹھائیں. کیوں کہ نہج البلاغہ جو ہے وہ ہر قسم کا، ہر موضوع، ہر طرح کا کلام نہج البلاغہ میں موجود ہے. اور چونکہ فرش ازا بچھائی ہے تو فرش ازا اسی لیے بچھاتے ہیں ہم لوگ، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں، اور ہماری تو حیثیت کیا، بساط کیا، ہماری اوقات ہے کیا، ہم ہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس فرش ازا کا یہ کمال ہے کہ جب ہم اسے بچھاتے ہیں تو ہمارے گھر اور اس فرش ازا کی برکت کی وجہ سے وہ آ جاتے ہیں کہ جنہیں پوری دنیا ملا کر بلا کر اگر یہ چاہے کہ وہ ان کے گھر آ جائے، بلانا چاہے نہیں آ سکتے. لیکن جب آپ فرش ازا بچھا لیتے ہیں تو وہ سب اس فرش، اس ذکر کی وجہ سے وہ آ جاتے ہیں. اور وہ ہے محمد آل محمد علیہ السلام. صرف اس ذکر کی وجہ سے ہمارے یہاں مہمان ہو جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. اور میں اس سے آگے نہیں کہہ سکتا، بس 2 مصرے مجھے آپ تک پہنچانے تھے کہ اعضاء کی صف میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اعضاء کی صف میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. عجیب غم ہے، غموں کا علاج کرتا ہے کہ اعضاء کی صف میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. عجیب غم ہے، غموں کا علاج کرتا ہے. تو اس فرش کو بچھائیے جتنا آپ کے امکان میں ہو. اگر 2 آدمیوں کو بٹھا کر آپ مجلس کر سکتے ہیں تو بالکل کیجیے. محمد آل محمد کا تذکرہ کیجیے، گورنمنٹ آف انڈیا اور یو پی گورنمنٹ کے قوانین پر عمل کیجیے. اور جیسا کہ ابھی 2-3 روز پہلے سرکار آفتاب شریعت قائد ملت مولانا سید کلب جواد صاحب قبلہ کی قیادت میں بہرحال غفرہ معاوضہ خانے میں جو احتجاج ہوا تھا اس کا نتیجہ سامنے آیا. کم از کم اتنی عزاداری تو ہو رہی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو یہ کہہ کر سکون دے سکتے ہیں کہ اتنے آثار تھے نہیں جتنے کم از کم علماء اور مومنین کی شرکت سے ذکر محمد آل محمد اب ہو رہا ہے. بس میں نے بات شروع کی تھی زبان سے، ختم کر رہا ہوں کہ میرے مولا نے یہ کہا کہ تکلم تعرف فإن المرء مخبون تحت لسانه. کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ ہر انسان زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے. ہر انسان کی شخصیت اس کی زبان کے ذریعے پتہ چلتی ہے کہ یہ انسان کیسا ہے. کہیں بیٹھے رہیں کچھ بھی، جیسے کہ ابھی آپ حضرت کے درمیان انہوں نے نواب اختر صاحب جو مجھے چھوٹے بھائی کی حیثیت رکھتے، انہوں نے بھی کلام پڑھا، میرے نبی صلی اللہ مقاموں کا پڑھا. اس میں وہ تذکرہ تھا کہ جس نے غم کی فضا کو سازگار کر دیا. تو پڑھا تو پتہ چلا کہ ایک سوچتا ہے، ایک خطیب ہے، جب ذکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے خطیب. اس طریقے سے میری مولا کے چاہنے والوں سے اور جہاں جہاں تک یہ آواز جائے گی، میری سب سے گزارش ہے کہ آپ کے یا جس کے گھر میں بھی جتنی آپ کی قوت ہے، جتنی سکت ہے، جو آپ کا وہ ہے، محمد آل محمد یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کیا کیا کتنا ان کے بارگاہ میں آپ پیش کر سکتے ہیں. آپ تو سادہ پانی جو ہے بس وہی لے آئیے، اسی کا آپ تبرک بنا لیجئے، اور مگر ذکر محمد آل محمد کا اہتمام ضرور کیجیے گا. چونکہ میں نے ابتدا میں فاتحہ پڑھوائی اپنی والدہ ماجدہ مرحومہ کے لیے، ذرا سا ذکر 1-2 لمحوں کے لیے 1 سے 1.5 منٹ کے اندر تمام کر دوں کہ ماں اور باپ یہ دونوں انسان کی زندگی کا عظیم اور بیش بہا سرمایہ ہوتے ہیں. ہر انسان کو چاہیے کہ ان کی قدر کرے. باپ کا سایہ جب سر سے اٹھتا تھا تب انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ
باپ جیسا سایہ تھا، اور ماں جیسی عظیم نعمت جب سر سے چلی جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ انسان بدنصیبی کا شکار ہو گیا۔ بس اب مجھے بات کو نثر میں نہیں لے کے جانا، کیونکہ مجھے وقت زیادہ نہیں لینا ہے۔ بس یہ 4 مصرے اور ایک بیت پیش کر دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ماں کیا ہوتی ہے، اور چونکہ صاحبان ذوق، صاحبان فہم اچھے سننے والے بیٹھے ہیں، بس کہ سارے انسان دل و جان سے واری دیکھے، سارے انسان دل و جان سے واری دیکھے، آنکھ سے اشکوں کے سیلاب بھی جاری دیکھے، دیکھے راجا تو کہیں ہم نے بھکاری دیکھے، دیکھے راجا تو کہیں ہم نے بھکاری دیکھے، مولوی دیکھے کہیں ہم نے پجاری دیکھے، سارے انسان دل و جان سے واری دیکھے، آنکھ سے اشکوں کے سیلاب بھی جاری دیکھے، دیکھے راجا تو کہیں ہم نے بھکاری دیکھے، مولوی دیکھے کہیں ہم نے پجاری دیکھے، سب کو ہے جس کی طلب اس کو جنا کہتے ہیں، جس کے قدموں میں جنا ہے اسے ماں کہتے ہیں، سب کو ہے جس کی طلب اس کو جنا کہتے ہیں، جس کے قدموں میں جنا ہے اسے ماں کہتے ہیں۔ بیٹھے ہیں یہاں پر یہ آج کے سوزخواہ کہ ہم نے بھی ابھی 10 روز کے اندر ان کے والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، کہ نماز جنازہ پڑھائی تھی، آخری رخصتی کی مجلس ہوتی ہے، اس ہم نے خطاب کیا تھا، فطرہ کہا تھا ہم نے کہ ماں وہ ہوتی ہے جو مرنے کے بعد بھی اولاد کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ بس ایک آخری پیغام، اور تمام جتنا آپ کے امکان میں ہو حسین علیہ السلام کی عزا کا اہتمام کیجیے، چاہے مختصر طور پر ہو، چاہے 2 افراد کو آپ بٹھا کر اپنے یہاں ذکر کریں، یا حسین کی صدا بلند کریں، اور تعزیہ رکھیے اور علم رکھیے، مولا کا نام لیجیے، مولا کا تذکرہ کیجیے، اپنے گھروں پر یا حسین یا سیاہ پرچم لگا لیجیے تاکہ ہمیں بتانا نہ پڑے، دنیا دیکھ کر سمجھ جائے کہ یہ حسین کے عزادار ہیں۔ اور اب چونکہ اتنی اجازت تو ملی گئی اس احتجاج کی وجہ سے کہ ہم اپنے گھروں میں تعزیے رکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی امید ہے انشاءاللہ کہ تعزیوں کو دفنانے کا بھی ہمیں جو ہے موقع یو پی گورنمنٹ جو ہے فراہم ضرور کرے گی۔ میں نے ایک فقرہ بھی کہا تھا کل یا پرسوں کی مجلس میں، آج بھی کہہ دوں، تعزیے کے جہاں ہمیں رکھنے کی اجازت مل گئی ہے احتجاج کے نتیجے میں، وہاں ہمیں دفنانے کی اجازت ضرور ملی ہے، چونکہ تعزیہ کربلا کی شبیہ ہے۔ اس کو ہم یہ سوچ کر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں کہ یہ ہم امام حسین علیہ السلام کو ہم نے اپنے یہاں مہمان رکھا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ان کے کربلا کی شبیہ ہے۔ اور میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں تاکہ یہ آواز یو پی گورنمنٹ کا پوری دنیا تک لائیو دکھائی بھی جا رہا ہے، اور یوٹیوب پر مجلس یوٹیوب کے ذریعے پہنچے گی کہ تعزیہ جو ہے اور حسین کی عزاداری جو ہے صرف شیعان حیدر کرار نہیں کرتے، حسین کی عزا صرف سنی بھائی نہیں کرتے، بلکہ سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والے یعنی ہندو بھائی بھی کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں زلجھنا نکل رہا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں علم نکل رہا ہے، جب دیکھتے ہیں وہ جلوس جا رہا ہے، تعزیہ جا رہا ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے ایسے حسین کو نمن کرتے ہیں، سلام کرتے اور بتا دیتے ہیں کہ حسین کسی ایک کے نہیں ہیں، حسین سب کے ہیں، سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تعزیہ چونکہ ایک چیز ہے، ایک بنی ہوئی ایک چیز ہے، یہ میں نے فقرہ کہا تھا، آپ کے سامنے بھی کہتا چلوں، تعزیہ چائنا سے نہیں آتا ہے، تعزیہ ہماری عقیدت، ہماری محبت، ہمارے خلوص کا ایک نتیجہ ہے۔ اگر کوئی تعزیہ یا عزاخانہ یا امام باڑے میں منت مانتا ہے، اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنوں کو بھی دیکھا ہے، اہل سنت کو بھی دیکھا ہے، ہندو بھائیوں کو بھی دیکھا ہے، یہ وہ بارگاہ ہوتی ہے، عزاخانے وہ ہوتے ہیں، امام باڑے وہ ہوتے ہیں، درگاہیں وہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا اللہ تجھ سے دعا ہے کہ اور زیادہ عزائے حسین جو ہے خلوص کے ساتھ، سکون کے ساتھ کھلی فضا میں ہو سکے، ایسے اسباب فراہم فرما۔ اس میں ہمارا اور آپ کا صرف اتنا وہ ہے کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ بلند کر سکتے ہیں، مگر یہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا سے وعدہ ہے اس کے رب کا۔ اور جب یہ غم کا مرقع پیش کیا گیا تھا تو جناب معصومہ کونین نے پوچھا تھا اپنے بابا سے، میرے لال پہ کون روئے گا؟ ایک سوال کا جواب بھی دے دوں، مصائب بھی ہو جائیں۔ تو یہ نہیں کہا تھا ایک قوم پیدا کرے گا، نہیں، بلکہ جوان تیرے جوانوں کا ماتم کریں گے، بزرگ کربلا میں قربان ہونے والے بزرگوں کو روئیں گے، اور یہ بچے روئیں گے، تو کوئی قوم پیدا نہیں ہوگی بلکہ یہی ہیں سب۔ بلکہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک فقرہ کہا تھا کہ اس غم کے لیے تو الگ سے کوئی گائیڈ لائن ہو،
کیونکہ یہ خوشی کا تہوار نہیں ہے، یہ تو تحریک ہے عزاداری، غم ہے، غم کے لیے تو اپنے نہیں غیروں کا بھی کلیجہ باہر آ جاتا ہے۔ پیاسے کو پانی پلانے کے لیے مذہب نہیں دیکھا جاتا، ہر انسان پلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے غم ہے، کسی کا کوئی مر جائے، جو بھی گزرتا ہے جس کو پتہ چلتا ہے وہ اس کو پرسہ دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، اس کو دلاسا دیتا ہے۔ ہائے کربلا، کیسے کیسے غم کربلا میں دیکھنے کو ملے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ 7 محرم کی شب ہے، آج جو ہے 26 اگست 2020 اور اب یہ 7 محرم کی شب لگ گئی 1422 ہجری ہے۔ اس میں جناب قاسم سبز تباہ کہوں، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ مثال 2-3 فقرے پیش کر دوں۔ یہ میں کہوں کہ یہ گنے چنے بیٹھے ہیں، 5 افراد بیٹھے ہیں، 5 بیٹھے ہیں صرف اور صرف کہ جو انگلیوں پہ گنے جانے والے، پاؤں پہ نہیں ہیں، مگر یہ وہ غم ہے کسی ایک کے سامنے بھی اگر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہر انسان اپنے لحاظ سے اپنے آپ کو اس غم میں گریے کی منزل میں پیش کر دیتا ہے۔ اور جناب قاسم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نشانی۔ بابا جب دنیا سے گئے تھے تو معلوم ہے کیا کیا تھا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے؟ ایک تعویذ باندھا تھا اپنے بیٹے کے بازو پر۔ ہم اور آپ یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد آج اتنی بڑی ہوگی، کل اتنی بڑی ہوگی۔ میرے بھی بچے جو ہیں وہ اس وقت چونکہ آن لائن سب کی کلاسز ہیں، وہ بھی گئے ہوئے ہیں وطن کی طرف نانیال میں۔ آج ہوتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، اور ہوتا بھی یہی ہے، مگر چونکہ سب جگہ آن لائن کلاسز ہیں وہ نہیں ہیں۔ ایک فقرہ کہہ دوں میں، ہم اور آپ اولاد کو کیا سوچ کر پالتے ہیں، آج اتنی بڑی، کل اتنی بڑی، اس کے بعد اتنی بڑی ہوگی۔ مگر ہاں کربلا میں جو ہم نے دیکھا اور کربلا والوں میں یہ دیکھا، اولاد کو اس لیے پالا کہ یہ کربلا میں قربان ہو گئے۔ ہائے مولا امام حسن، وقت آخر اپنے بیٹے کے بازو پہ تعویذ باندھا، یہ کہہ کر باندھا کہ بیٹا کربلا میں تو نہیں ہوں گا، مگر میرا لال اس تعویذ کو میری طرف سے خدمت حسین میں پیش کر دینا۔ جب وہ وقت آیا کہ قربانی کا بازار کر، وہ جناب قاسم نے اپنے آپ کو اپنے چچا کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا کہ مجھے بھی اجازت دے دیجیے تاکہ میں آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں۔ حسین نے قاسم کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کہا میرا لال، جب مجھے یہ اشتیاق ہوتا تھا کہ اپنے بھائی حسن کی زیارت کر لوں تو میں تمہیں دیکھ لیا کرتا تھا۔ ہائے قاسم، جب قاسم نے یہ کہا کہ مجھے اجازت دے دیجیے، ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں جاؤ قاسم اپنی ماں سے اجازت لے کر آؤ جس نے تمہیں پالا ہے۔ سوچئے تو کسی بھی بیوہ کے لیے اس کی اولاد ایک سہارا ہوتی ہے۔ آئے جناب قاسم مادر گرامی کی خدمت میں، جناب ام فروہ کی خدمت میں، اور آ کر کہا مجھے اجازت دے دیجیے۔ ماں کہتی ہے میرا لال، میں تو تمہیں پہلی اجازت دے چکی ہوں، یعنی میری تو آرزو ہی یہ ہے۔ اپنی آرزو کو اجازت میں تبدیل کیا کہ جاؤ میرے لال، جا کے بس اپنے چچا سے اجازت لے لو اور قربان ہو جاؤ۔ ماں کہتی چچا سے اجازت لے لیجیے، مگر چچا کہتے میرے لال کیسے اجازت دے دوں، تمہیں دیکھتا ہوں تو اپنے بھائی کی یاد کو تازہ کر لیتا ہوں۔ اتنا کہا، اب قاسم ہے کہاں جائیں، بس اب ایک خیمے کی تناب سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے، رخ جانب آسمان کیا۔ ایسے موقع پر اولاد کو اپنا بابا یاد آ جاتا ہے، پلٹ کر کہا بابا آج آپ ہوتے مجھے آسانی سے اجازت مل جاتی، مگر اسی کرب کے عالم میں قاسم کو یاد آیا کہ میرے بابا نے وقت آخر میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا میرے لال جب کوئی مشکل پڑے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ اب قاسم کو یاد آ گیا، تعویذ کو لیا، لے کر چچا کی بارگاہ میں آئے، پیش کیا۔ اب جو حسین نے اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، پڑھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں۔ بھائی نے لکھا تھا اے بھیا جب کربلا میں نہ ہوں میری طرف سے قاسم کو اجازت دے دینا۔ حسین نے پڑھا، نہ جانے کس طریقے سے ضبط کیا، قاسم کو اجازت دے دی، میدان قتال میں آ گئے۔ وہ فقرہ سن لیجئے، مسائل کو تمام کر رہا ہوں، مختصر کیے دیتا ہوں کہ جب قاسم سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، جب سنبھلا نہ گیا تو آواز بلند کی چچا چچا۔ جیسے ہی چچا کو پکارا تو صحیح، تاریخ کہتی ہے بھتیجے قاسم کی آواز سن کر حسین اتنا تیزی میں دوڑے کہ
شاید اتنا کسی کی آواز پر نہیں دوڑے کہ کئی بھتیجے کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ میرا بابا اس دنیا میں نہیں ہے. اتنے حسین پہنچے آواز کے سہارے. اب جو پہنچے تو جا کر دیکھا قاسم نظر نہیں آئے. درد بڑا فکرہ ہے مسائب تمام. قاسم نظر نہیں آئے. ایک مرتبہ امام کہتے میرے لال قاسم تمہیں حسین پکار رہا ہے, چچا پکار رہا ہے, وقت کا امام پکارا. جیسے ہی وقت کا امام کہا کبھی اس طرف سے آواز آئی لبیک, کبھی اس طرف سے آواز آئی. اب جو آقا نے دیکھا ہائے قاسم تقسیم ہو گئے. ارے گھوڑے کی ٹاپوں سے قاسم کی لاش کو پامال کر دیا گیا. حسین نے ابا کو بچھایا, یہ چٹائی کو بچھایا, قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا. اب جو ٹکڑوں کو لیا خیمے میں پہنچے, بیوہ بھاوج نے دیکھا کہ سب کے لاشیں آئے, میرے قاسم کی لاش نہیں آئی. کہا کہ میرا لال حسین نے جو گٹھری کو رکھا. اب جو دیکھا قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں, بیویاں رونے لگی. ہائے قاسم, ہائے قاسم, ہائے قاسم. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون. بار الہ بطفیل محمد اور آل محمد بطفیل ذکر محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام. ہماری اس عبادت کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطی خطاؤں کو معاف فرما. ہم سبھی کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھنا, مصیبتوں بلاؤں سے محفوظ رکھنا, حادثات سے محفوظ رکھنا. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, جو بیٹوں کے متمنی ہیں انہیں بیٹے عطا فرما, جو وطن سے دور روزگار کے لیے گئے ہوئے ہیں جانا چاہتے ہیں معبود سب کے روزگار اور رزق میں برکت عطا فرما. محمد اور آل محمد کا واسطہ جو بھی یہ مومنین ذکر میں آئے ہیں یا اللہ سب کے دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ سجاد ٹائمز نیوز کے ذریعے اس مجلس کو جو ہے بغرض ثواب سب تک پہنچایا جائے گا. میرے معبود کی توفیقات میں اضافہ فرما. محمد اور آل محمد کا واسطہ جن کے گھروں میں بیٹیاں جواں ہیں عزت کے ساتھ ان کے لیے بہتر سے بہتر رشتوں کا رخصتی کے انتظامات فرما. میرے معبود جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں معبود سب کے لیے ذاتی مکانات کے انتظامات فرما. محمد اور آل محمد کا واسطہ تمام تر مراجع اعظام بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ عقائد سیستانی, آیت اللہ العظمیٰ عقائد خامنائی اور تمام تر علماء کو عمر دراز عطا فرما. میرے معبود یہ کورونا کی وبائی اور ہوائی بیماری اس دنیا سے رخصت ہو جائے. معبود عزاداروں کی مدد فرما, عزاداری مولا کی حفاظت فرما. بالخصوص لکھنؤ کی عزاداری ہمیشہ متاثر رہی ہے. یا اللہ تمام تر عزاداروں کی حفاظت فرما اور ہم سب کو جذبات پر قابو پانے کی توفیق عطا فرما. اور میرے معبود تو سے یہ بھی دعا ہے کہ عزاداری یعنی تعزیوں کو جو دفن ہونے کا ایک مسئلہ ہے میرے معبود یو پی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اجازت حاصل ہو جائے تاکہ تعزیے آسانی سے دفن ہو سکے. اور پروردگار زیادہ امتحان نہ لے. حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سبھی کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا حسین آباد قتل شہادہ کا بڑا یہ حوصلہ, گھر جلا کر خاک کر ڈالا رسول اللہ کا. ہے روایت میں کہ جب جلنے لگے شہ کے قیام نکلا ایک معصوم خیمے سے نہایت حسنا تھا. چاند سی صورت گہر پہنے ہوئے وہ لال افام, ہاتھ کرتے میں لگی تھی چلتا تھا دامن تمام. دوڑتا تھا جب وہ بچہ آگ پڑتی تھی سوا ظلم ہے سیدان اور یتیموں پر جفا. بعد قتل شہادہ کا بڑا یہ حوصلہ, گھر جلا کر خاک کر ڈالا رسول اللہ کا. کہتا ہے راوی مجھے رحمایا اس کے حال پر, اس کے دامن سے بجھا دی آگ میں نے دوڑ کر. آگ کے ڈر سے ہوا جب مطمئن وہ سیمور, دیکھا کس حسرت سے مقتل کی طرف چشم تر. ماں کی یاد آئی اسے یا دھیان بہنوں کا کیا ظلم ہے سیدانیوں پر یتیموں پر جفا. بعد قتل شہادہ کا بڑا یہ حوصلہ, گھر جلا کر خاک کر ڈالا رسول اللہ کا. ہے بیان راوی کہ اس بچے نے پھر مجھ سے کہا
ہم کو اے شخص اب بتا دے تو نجف کا راستہ. میں نے پوچھا کیا کرو گے تم نجف جا کر بھلا. بولا وہ دادا سے میں فریاد کرنے جاؤں گا. میں کہوں گا کربلا چلیے تو یا شیر خدا. ظلم ایسے جانیوں پر اور یتیموں پر جفا. باد قتل شادہ کا بڑا یہ حوصلہ. گھر جلا کر خاک کر ڈالا رسول اللہ کا. یا حسین 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 یا حسین. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أختك زينب ورقية بنتك سكينة وأخيك يا أبا الفضل العباس والمسلم بن عقيل. السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و اسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم ایها المدفون بأرض طوس. السلام علیکم یا ابا الحسن یا علی بن موسی الرضا. روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان. الأمان والأمان والأمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا تفسير الفرقان. السلام عليك يا إمام زماننا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.